الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ السجدہ، اس کی تفسیر کا بیان شروع کیا تھا، پھر ابتدا سے آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی کیلنڈر تقویم کا دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ اسلامی مہینوں کی تاریخیں دیکھیں تو ہر تاریخ میں بزرگوں کی نسبت بھی ہوتی ہے، کسی کا یوم ولادت، کسی کا یوم وصال، ان بزرگوں کی یاد بھی وابستہ ہے اور ہم اس کو بھی ذکر کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ اس مہینے میں بھی متعدد ہستیوں کا یوم مبارک پاکستان کے روحانی تاجدار، روحانی بادشاہ
حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات تو 9 محرم کو ہوئی، مگر ان کا عرس 40ویں کے حساب سے ماہ سفر میں منایا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کا، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان کا، تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پھر کتنی ہستیاں اہل بیت اعظام میں سے، اولیاء کرام میں سے۔ اللہ ان سب کی برکت سے اس مہینے میں ہم سب کے لیے خیر و برکت فرمائے۔ کچھ لوگوں میں غلط باتیں مشہور ہو گئیں، انہوں نے اس مہینے کے بارے میں نامناسب لفظ کہے، کچھ کہتے ہیں یہ بلاؤں کا مہینہ، کچھ تیزی کا مہینہ، اس طرح کی باتیں غیروں کی طرف سے آ گئیں۔ اسلام میں ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سارے دن اللہ کے، ساری راتیں اللہ کی، اور ہمیں زمانے کے بارے میں کہا گیا کہ زمانے کو برا نہ کہیں، کیونکہ زمانہ تو اللہ ہے، سارے دن رات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تو ہمیں اس سے خیر کی دعائیں کرنی ہیں اور ان غلط باتوں پہ دھیان نہیں دینا۔ یہ سورہ السجدہ، اس کی ابتدائی باتیں آپ کو بتا چکا۔ یہ اللہ کی طرف سے کلام پاک، کافر کہتے تھے نبی نے خود بنا لیا ہے، تو ان کو کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ کسی انسان کا کلام ہے تو زبان تمہیں بھی سکھائی گئی ہے، تمہیں بھی آتی ہے، اور تم اپنے آپ کو زیادہ ستھری زبان والا کہتے ہو، اپنے سامنے دوسروں کو گونگا کہتے ہو، تو تم بنا لاؤ۔ اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ یہ انسانی کلام ہے تو تم بنا لاؤ، لیکن 1400 کتنے سال ہو گئے، تاریخ گواہ ہے، کوئی بھی اس کے مثل کلام لا سکا نہیں اور لا سکتا بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اس میں اللہ تعالی کے ارشادات ہیں، فرمان ہیں۔ تو حجاز، یہ اس علاقے کو کہا جاتا تھا، آج اس کا نام بدل گیا ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہ حجاز مقدس اس کو کہتے تھے۔ اس علاقے میں ان سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، کوئی 550 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کے آنے تک جو درمیان کا زمانہ ہوتا ہے اس کو فترت کہتے ہیں۔ تو اس میں جو شرک نہ کرے وہ بخشش کے لائق ہوتا ہے، کیونکہ کوئی اگر کسی کو تعلیم نہیں پہنچی کسی نبی کی تو اس کے لیے احکام الگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے ان پر یہ کتاب اتاری جس کو قرآن پاک کہتے ہیں۔ تو اللہ نے بھیجا تاکہ اس سے استفادہ کیا جائے۔ استفادہ کا مطلب اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ سراسر کا مطلب پوری طرح معجزہ ہے، کیونکہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالی کا کلام۔
اللہ تعالی بے مثل ہے، بے مثال ہے، تو اس کا کلام بھی بے مثل۔ بے مثل کا مطلب اس جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو کہتے تھے نبی نے خود گڑھ لیا ہے، تو ان کو جواب دیا گیا کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے اتارا ہے، نہ بھیجنے والے میں شک ہے نہ لانے والے میں شک ہے، جس پر اترا اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور اس کتاب میں بھی کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، نور ہے، برکت ہے، خیر ہے۔ یہ سراسر معجزہ، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ کا مطلب جو انسانی عقل کو عاجز کر دے، اور یہ اللہ کی طرف سے کمال اللہ کا ظاہر ہوتا ہے اس کے نبی سے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ظاہر بین، ظاہر بین کا مطلب جو ظاہر دیکھتے ہیں وہ بھی اسے پڑھتے سنتے ہیں، اور جن کی آنکھیں دل کی بھی کھلی ہوئی ہیں، جن کو بصیرت بھی حاصل ہے، وہ بھی اسے پڑھتے سنتے ہیں، مگر دونوں کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ اہل باطن کو، اندر نورانیت رکھنے والوں کو جو فیضان ملتا ہے وہ ظاہر دیکھنے والوں کو نہیں ملتا۔ قرآن سے جب محبت ہو جائے، جو اس کو بہت زیادہ پڑھے، آپ کو کہتے ہیں فلاں پیر صاحب کا وظیفہ یہ اتنے دن پڑھو گے، اتنی بار پڑھو گے تو اتنی برکت ہوگی، بہت اچھی بات ہے، اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے کلام جو بھی بتایا پڑھیں، برکت ہوتی ہے، تو یہ تو رب کا کلام ہے، اس سے بہتر یا اس کے برابر کوئی کلام نہیں ہے، تو اس کو پڑھنے کا کتنا فائدہ۔ تو جو پڑھتا ہے اس کے اندر باہر پھر اس کا فیضان ظاہر ہوتا ہے، باطنی اسرار اس پہ کائنات کے راز کھلتے ہیں، اور اس کو پڑھ کر وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کو بتائی کہ آج آپ بازار سے ایک مشین لینے جائیں، انسان کی بنائی ہوئی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس میں پرچہ رکھ دیتے ہیں، بڑی مشین ہو تو چھوٹی سی کتاب رکھ دیتے ہیں، اس میں طریقہ استعمال کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، انگلش والے اس کو مینول کہتے ہیں، ہاؤ ٹو یوز، کچھ بروشر بھی کہتے ہیں، اس میں طریقہ لکھا ہے کہ یہ بٹن دباؤ گے تو یہ ہوگا، اس طرح چلاؤ گے تو یہ ہوگا، طریقہ لکھا ہے، آپ اس کے مطابق کرتے ہیں، وہ مشین صحیح چلتی ہے، کارآمد ہوتی ہے، فائدہ دیتی ہے۔ آپ اس کے خلاف کر لیں، وہ مشین صحیح کام نہیں کرتی۔ تو انسان کو اللہ نے بنایا، سائنس والے کہتے ہیں 10 ملینز، 1 ملین 10 لاکھ کا، 10 ملینز کا مطلب 1 کروڑ ہو گیا، 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے ضرب دیں، ملٹی پلائی کریں، تو اتنے کارخانے انسان کے اندر لگے ہوئے، کتنی رگیں ہیں، کتنے نظام ہیں، سنتے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں، آپ ہضم کیسے کرتے ہیں، چلنا پھرنا، یہ آپ کی پوری ایک تفصیل جتنی انسان جان سکا وہ سائنس والوں نے بتائی، تجربات کیے، جتنا جان سکے، پوری طرح تو نہیں جان سکے، تو وہ آپ کے سامنے جب اتنی بات آئی کہ انسان عالم صغیر
پوری کائنات کو عالم کبیر کہتے ہیں، انسان میں عالم صغیر وہ سارا کچھ انسان میں ہے، تو اس انسان کو بھی کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے برتنا ہے، تو اللہ نے قرآن عطا کیا۔ اس کو پڑھتے جاؤ، اس پر عمل کرتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ، آپ کے سامنے سارا پورا جہان کھل جاتا ہے۔ پھر اللہ کی مہربانی ہو، سینہ کھل جائے تو راز بھی آپ پر کھلتے ہیں اور آپ کو معلومات ہوتی ہیں۔